اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ناظرین محترم اور سامعین ذوی الوقار، آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد دعا گو ہوں خداوند کریم ہمیں معرفت ماہ رمضان اور عبادت کی حقیقی صورت ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لذتیں انسان جو چکھ لیتا ہے وہ دو قسم کی ہیں اسی ماہ رمضان کے اندر، پیاس کی لذت اور پانی کی لذت۔ پانی کی لذت انسان کو جب پیاس لگتی ہے سارا دن اس پانی کے لیے، اس ذائقے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، لیکن جو ہی اسے ایک گھونٹ پانی کا یا گلاس میسر آئے وہ تپش، وہ تڑپ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کی لذت فانی ہے، لیکن جو پیاس کی لذت ہے، جو روزہ دار سارا دن جس کا احساس کر لیتا ہے، یہ جنت کی لذت ہے، یہ روحانی اور ملکوتی لذت ہے۔ اس لذت کے ہی ذریعے انسان جنت کی لذتوں کو اور قرب الہی کے لذت کو کما سکتا ہے۔ لہٰذا دعا گو ہیں ہم کہ رب ذوالجلال ہمیں وہ لذت عطا فرمائے جس سے انسان بندگی کا صحیح جوہر کسب کر سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم سورہ انفال کی تفسیر اور ترتیب سے آیات الہی کی تفسیر اور اس پر گفتگو کا ایک ہدیہ لے کے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 24 کے بارے میں گزشتہ نشست میں کافی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھیں، لیکن چونکہ مفہوم کے لحاظ سے اور مطلب کے لحاظ سے بہت ہی عظیم الشان اور وسیع آیت ہے، تو جو نکات رہ گئی تھیں آپ کی خدمت میں آج اسی کے بارے میں کچھ اور مزید مطالب پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلا یہ نکتہ تھا کہ خطاب ہوا کہ یعنی ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس خطاب میں اتنی لذت اور اتنی کشش ہے کہ وہی انسان جان سکتا ہے جسے ایمان کا ذائقہ چکھنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ اس خطاب کے بعد کوئی نہ کوئی سنگین ذمہ داری اللہ تعالیٰ شریعت کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، اقتصادی ذمہ داریاں، انفرادی ذمہ داریاں، معاشرتی ذمہ داریوں میں سے کوئی ذمہ داری سونپ دیتا ہے۔ اس ذمہ داری کی تلخی اور کڑواہٹ بھی اس یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کی شیرینی کی وجہ سے وہ تلخی بھی مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ خطاب ہوا کہ استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اللہ اور رسول کی پکار پر، اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں پکاریں اس عمل کی طرف جو تمہیں حیات ابدی عطا کریں۔ یہ خطاب اتنا اہم ہے کہ جس کی کچھ تاریخی شواہد میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ یعنی عبادت اور اطاعت میں فرق سمجھ لے۔ میں گزشتہ کچھ نشستوں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ عبادت جتنا آسان ہے اتنا ہی اطاعت مشکل ہے۔ مثلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز عبادت ہے اور اللہ کی عظیم الشان عبادتوں میں شامل ہے، لیکن اس دوران اگر کوئی ایسی ہستی بلا لے جس کی اطاعت واجب ہے تو اب کیا کریں گے؟ یعنی اطاعت کریں گے یا عبادت؟ عبادت بھی تو اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اس حال میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے سامنے کچھ اصحاب کرام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران بلا لیا کہ آئیے میرے پاس، تو انہوں نے آرام سے نماز پڑھ لی کہ نماز کو کیسے توڑ لیں۔ جب گئے یا رسول اللہ، ہاں کہ ابھی آ گئے ہیں ہم، پیغمبر اسلام نے فرمایا میں نے جب بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نماز میں مصروف تھے، اس وجہ سے ہمارے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو ان کو یہی آیت سناتے تھے کہ آیات کیا تم نے قرآن میں سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب پکارے تو فوراً لبیک کہا کرو۔ یہ صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مزید اور کچھ نکات عرض کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے یہ ہے کہ
اسی سے ملتا جلتا ایک اور اہم آیا سورہ انعام کی آیت نمبر 36 بھی ہے۔ عزیزان امان، ایک نقطہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور تفسیر میں کہ روش یہ ہے کہ مثلا آیات قرآنی کے مفاہیم مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی حالت میں اللہ نے اتارا ہے۔ ایک مفہوم ایک جگہ اجمالی طور پر ہے، ایک جگہ تفصیلی طور پر ہے، کہیں اشارہ ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں تمہید ہے، کہیں ظاہر ہے، کہیں باطن ہے، کہیں محکم ہے، کہیں متشابہ ہے۔ ایک مطلب نکالنے کے لیے، ایک نتیجہ لینے کے لیے بہت ساری آیتوں کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ استجیبو، لبیک کہا کرو جب اللہ اور اس کے رسول دعوت دیں۔ آیا ہر کسی کی بس کی بات ہے کہ لبیک کہے؟ یعنی اہم ترین ذمہ داریوں کو چھوڑ کر جو ہی آواز سنے اس واجب الاطاعہ ہستی کی فوراً حاضر ہو جائے؟ آیا ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ یعنی کس آدمی کی خصلت اور صفت میں ہے کہ وہ ہر صورت میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں یعنی ان کی دعوت پر اور ان کی پکار پر لبیک کہہ سکے؟ تو اس مسئلے کو ایک اور آیت نے حل کیا ہے، فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ۔ لبیک وہی لوگ کہیں گے اللہ اور رسول کے پکار پر، فوراً وہی لوگ حاضر ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مرے ہوئے ہیں انہیں بعد میں اللہ اٹھائے گا۔ جو سنتے ہیں سے ایک واقعاً چونکا دینے والی نشانی ہے، یہاں پر آیت موجود ہے یہ کہ سنتے تو سبھی ہیں۔ مثلا یعنی کون سا خطاب ہے جو مسجد میں کوئی خطیب بول رہا ہو، نماز جمعہ کا خطبہ ہو، مجلس ہو، لیکچر ہو، سننے والے تو سارے ہیں۔ قرآن مجید کو مکہ والے بھی سن رہے تھے، مدینہ والے بھی سن رہے تھے، مسلمان بھی سن رہے تھے، یہود و نصارہ اہل کتاب سب کے سب سنتے تھے۔ لیکن یہ سننے کی جو قید لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لبیک وہی کہیں گے جو سنتے ہوں گے، تو یہ سماعت جو ہے یہ حیوانی سماعت نہیں ہے، یہ یعنی سر میں جو ہمارے کان ہیں اس سے سننا، یہ تو حیوان بھی سن لیتا ہے، یہ دل کے کان مراد ہے، یہ انسانی سماعت مراد ہے، یہ نور بصیرت سے اس سے سننا مراد ہے۔ والموتى، جو مرے ہوئے ہیں انہیں اللہ بیدار کرے گا، جب تک کہ وہ مردگی کے اندر ہیں وہ کسی بات کو نہیں سن سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 36 دونوں ملا کے یہ نتیجہ نکلا۔ اور اہم ترین روایت، دو اہم روایات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ثعلبی نے جو کہ 427 میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیح بخاری کی بھی روایت یہ ہے، ایک اور روایت بھی ہے کہ یعنی ابی ابن کعب سے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اسلام جب گزر رہے تھے سامنے دیکھا ابی ابن کعب نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، اور اس نمازی کے قریب سے پیغمبر اسلام گزر کے آگے نکل گئے اور آگے جا کے کہیں بیٹھ گئے مسجد میں یا کسی اور جگہ، اور یہ فرمایا کہ اونچی آواز میں فرمایا کہ آئیے میرے پاس، یہ کہہ کے پیغمبر اسلام وہاں سے آگے گئے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے مجھے بلا لیا تھا، نماز چھوڑ نہیں سکتا تھا، میں نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، نماز کا اختتام کیا، اور اس کے بعد جا کے فوراً میں نے دیکھا کہ ہاں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے حضور بیٹھ گیا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پکارا تھا تو اب جلدی کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو فوراً یہ آیت سنائی کہ کیا آپ نے علم یقول اللہ عز وجل استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا اللہ اور رسول کی اس بات کو آپ نے نہیں سنا ہے کہ جب تمہیں پکارا جائے تو حاضر ہو جاؤ؟ ناظر محترم، آپ اہل فن ہیں، اہل معرفت ہیں، یہاں سے سبق لیجئے گا۔ انسان کی عظیم ترین مصروفیات میں سے ایک نماز ہے، جہاں پر یعنی ادھر ادھر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے انسان کے لیے، پاؤں ہلانا بھی صحیح نہیں ہے غیر ضروری طور پر، ہاتھ ہلانا صحیح نہیں ہے، اپنے یعنی محل سے ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، مسکرا نہیں سکتا ہے نماز کے لیے۔ یہ عبادت کی یہ منزلت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خود پیغمبر اسلام علیہ السلام کی روایات کتب احادیث کی روشنی میں ابی ابن کعب سے کہہ رہے ہیں جب میں نے پکارا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا استجیبوا، کیا یہ آیت آپ نے نہیں سنی ہے؟ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اگر امام زمان علیہ السلام حاضر ہو جائیں اور پکاریں دنیا میں خدمت کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، آپ بتائیے کہ آیا ہم ابی ابن کعب کی طرح اپنی نمازوں میں مصروف رہیں؟ کوئی کہے گا یا رسول اللہ میں درس دے رہا تھا، یا رسول اللہ میں بیوی بچوں کے لیے کمائی کر رہا تھا، اور کہیں گے یا مثلا یا فرزند زہرا میں اپنے
کسی واجب کام میں مصروف تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں طواف میں مصروف تھا۔ ان سب کو جواب ایک ہی آیت کے اندر ملا، استجیبوا للہ وللرسول۔ اتنی اہمیت رکھتی ہے الہی خلافت کی نمائندہ، یعنی الہی خلافت، خلیفہ الہی کی حیثیت، اور کہ اس کے اطاعت۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اطاعت کی جگہ جہاں اللہ کا نام آیا ہے وہاں رسول کا نام، وہاں اولو الامر کا نام نہیں آتا۔ اگر اتنی بڑی اہمیت یعنی اولو الامر کی نہیں ہوتی اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی نہیں ہوتی، تو جہاں پر استجابت کے لیے اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کے حکم پر پکار کرو، وہاں رسول کا نام آسانی سے نہیں آتا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ابی سعید بن المعلیٰ کنت اصلی فی المسجد، میں نماز میں مصروف تھا، فدعانی رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے پکارا مجھے کہ آ جاؤ میرے پاس، فلم اجیبہ، میں نے جواب نہیں دیا، فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں بعد میں گیا اور کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، فقالا، یہی جواب دیا اس کو بھی، کیا تو نے نہیں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول۔ یہ چیزیں ہمیں چونکا دینے کے لیے بہت مہم ہیں کہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، جیسا کہ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان تشخیص نہیں دے سکتا ہے۔ جیسا مسجد یعنی اگر نجس ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی موجود ہے، تو آپ مسجد کو نجس رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، فوراً حاضر ہونا، یہاں نماز توڑنے کا حکم ہے۔ بہت ساری جگہ ایسے ہیں، نماز طواف کے دوران امام معصوم علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک ساتھی طواف کر رہے ہیں، اور اس ساتھی کے کان میں آ کے کسی نے کچھ بات کہی، وہ چلے گئے، اور اس سے مولا کے شاگرد نے طواف جاری رکھا۔ مولا نے پوچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کسی ضروری کام کے لیے مجھے بلا رہے تھے۔ مولا نے فرمایا اس نے بلایا اور تو طواف کر رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، ابن رسول اللہ، میں طواف کے بعد جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں پہلے جاؤ۔ اب دیکھیے کہ ایک عام آدمی کی ضرورت کے خاطر جب عبادت واجبہ بھی اگر ہو تو بھی ترک کر کے جانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے موارد ایسے ہیں جہاں نماز کو چھوڑ کے جانا ضروری ہوتا ہے، تو کہاں پھر وہ حجت خدا، فرزند رسول، اور خود رسول اسلام علیہ السلام بلائے، اور ایسا امام، ایسی ہستی جو کائنات کو عدل کے نور سے اور روشنی سے بھرنے والا ہے، اگر وہ آئے اور پکارے تو دیکھیے کہ اس وقت ہمارا امتحان ہوگا کہ کون لبیک کہنے والے ہیں اور کون اس امتحان میں خود کو ناکام کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً یعنی بہت کم لوگ ہوں گے اسے جو اس امتحان میں خود کو کامیاب کرنے والے ہوں گے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور آیت کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اللہ کے احکام سے اور فرمائشات سے ڈرے گا وہی جو زندہ ہوگا۔ بہت اہم پیغام ہے اس کے اندر کہ حی ہونا ضروری ہے، زندہ دلی، وہی سنے گا بھی، وہی عمل بھی کرے گا، وہی ڈرے گا، اور وہی انسانیت کے طرح اس سے حقیقت سے پیغام لے سکے گا۔ تو مردہ انسان، اور آگے فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثہم اللہ، یہاں پر موتا اور یبعثہم اللہ کو آپ نظر میں رکھیے گا، اور جو زندہ ہے ومن کان میتا فاحییناہ، مردوں کو ہم نے زندہ کیا۔ یہ قرآنی تعبیر ہے، مردگی اور زندگی، اس سے مراد یعنی شہرستان و قبرستان میں رہنے والے نہیں ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ جب مردوں کی بات آتی ہے تو فوراً قبر ذہن میں آ جائے اور زندوں کی بات آتی ہے تو شہر ذہن میں آئے۔ نہیں، تعبیر قرآن بالکل جدا ہے، یہ عرفی سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ ہم یعنی چلتے پھرتے لوگوں کو زندہ کہہ دیتے ہیں، اور جن کا جنازہ نکلا ہو ان کو مردہ کہتے ہیں۔ بالکل برعکس ہے، قرآن مجید نے چلتے پھرتے بہت ساروں کو یعنی مردہ کہا ہے، اور بہت کم لوگوں کو قرآن نے زندہ کہا ہے۔ قرآن کی تعبیر اور ہے، اور عرفی یعنی سمجھ بوجھ اور ہے کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے۔ فرمایا احییناہ، ہم نے زندہ کیا ہے، یعنی کفر موت ہے، اسلام حیات ہے، شرک موت ہے، ایمان حیات ہے، جہالت موت ہے، علم کی روشنی حیات ہے، اور اسی طرح یعنی انسان ظلم موت ہے، عدالت کی روشنی حیات ہے۔ یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی کہ حتیٰ کہ یعنی وہ انسان جو عبادت سے اور نصیحت سے دور رہتا ہے اسے بھی موت، حتیٰ جب جو زندہ جسے اللہ کر دیتا ہے، جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ایسا نور ہم اسے عطا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان وہ چلتا ہے۔ لوگوں کے درمیان چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں دیکھا اس کے ساتھ نور بھی نظر آتا ہو، مجلس میں وہ نور لے کے آیا ہو، نہیں، وہ نور اندر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ زندہ ہونے کی وجہ سے، ہدایت کی انرجی کی وجہ سے، زندہ ہونے کی وجہ سے اللہ نور کو ان کا ہم سفر بنا دیتا ہے،
تو ان ہستیوں کی زندگی اور حیات کتنی بلندی پہ ہوگی جن کے بارے میں فرمایا جن کو ہم شرح صدر عطا کرتے ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِمْ، وہ اپنے اللہ کے طرف سے دیے ہوئے نور کے اوپر سوار ہیں۔ نور کے ساتھ ہم سفر ہونا بھی ایک منزلت ہے، مقام ہے بڑا، لیکن نور کا راکب ہونا یہ ایک مقام بلند، تو اللہ اتنا عظیم ہستی عطا کرے کہ سوار ہو جائیں نور کے اوپر۔ اس نقطے سے اور یہ ہاتھ میں آتا ہے کہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ استجیبو، نماز چھوڑ کے جانے کا پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب میں پکاروں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں اسامہ کو، اس جوان کو لشکر کا سربراہ بنا کر جنگ تبوک کی طرف بھیجا، اور بزرگوں تمام اصحاب سے کہا مدینے میں کوئی نہیں رہے گا، سارے کے سارے نکل جائیں گے۔ اور یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے محدثین میں سے، مؤرخین میں سے، اہل سیرت میں سے، کہ کچھ بزرگان ایسے تھے جو اس اعلان الہی کی اور اس اعلان رسالت کی کھل کے مخالفت کی، کھل کے انکار کی اور گئے نہیں۔ ادھر سے اللہ کی بھی پکار ہو اور رسول کی بھی، اور ادھر یہاں تک بھی اعلان ہوا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اسامہ کے لشکر میں ہم سفری نہ کرے، ہمراہی نہ کرے۔ اس کے باوجود بھی نہیں گئے۔ استجیبو کہاں گیا؟ استجیبو للہ کہاں گیا؟ استجیبو للرسول کہاں گیا؟ بہت ساری یعنی اس قسم کی باتیں ہیں کہ اولاً تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور کچھ باتیں یعنی مجبوری ہوتی ہے انسان کی کھل کے کہنے کی بھی، اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو یعنی ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ حیوان اور انسان میں فرق واضح انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ کون اللہ کی طرف جانے والا اور کون۔ یہاں عرض کروں اس مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یعنی اللہ اور رسول کی، آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کی اطاعت واجب ہو گئی۔ اذا دعاکم، جب اللہ پکارے اطاعت واجب ہے، رسول پکارے فوراً حاضر ہونا، لبیک کہنا واجب ہو گیا۔ رہی بات تو جو علماء، وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کا مقام کیسا ہونا چاہیے؟ بعض محققین نے لکھا ہے، مفسرین نے، اور تفسیر آپ کے سامنے ہے کہ صاحب تفسیر تسنیم نے حتیٰ علماء کی بھی اطاعت واجب ہے۔ علامہ جوادی عاملی صاحب تفسیر التسنیم نے تقریباً جلد نمبر 32 اسی سورہ انفال کے تفسیر میں انتہائی اہم ایک ٹاپک اور یعنی موضوع انہوں نے شروع کیا ہے کہ آیا علماء کی اطاعت واجب ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ علماء اپنی جیب سے کوئی نہیں کہتے ہیں، علماء وہی بات یعنی جو آپ کو قرآن سے اور احادیث سے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام سے سناتے ہیں۔ تو جہاں پیغام اتنا اہم ہو کہ جہاں ایک معاشرے کی حیات، معاشرے کی ہدایت، معاشرے کی ترقی، اسلام کی عزت سے مربوط ہو، وہاں پر بھی استجابت کرنا ضروری ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا ایک وسیع آیت ہے جس کے مصادیق یعنی بہت ساری مصادیق آپ اس سے نکال سکتے ہیں۔ من جملہ انہی میں سے اسی آیت کے اندر جو دوسرا حصہ تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ واقعاً انسان اللہ کے دل کے اندر کوئی جگہ ہو وہاں رہتا ہو۔ یحولو یہ حائل ہونا اس طرح نہیں ہے جیسا کہ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجِ، حضرت نوح اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہ یعنی دونوں کے درمیان موج حائل ہو گیا، لیکن عجیب موج تھا کہ حائل دونوں کے درمیان ہو گیا ہے، بیٹے کو غرق کیا ہے، باپ کو نجات دی ہے، باپ کو غرق نہیں کیا۔ یہ حیل اللہ اس کی طرح نہیں ہے کہ اللہ یعنی یہاں نور بصیرت اللہ عطا کرتا ہے، حق اور باطل میں پہچان فرق کروانا ہو تو نور اللہ انہیں دے دیتا ہے، اور بہت ساری اس کی برکات ہیں۔ اس قسم کے تعبیر قرآن مجید میں بہت ساری ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، 86، 87 میں جہاں ماہ رمضان کی فضیلت اور احکام بیان ہوئے ہوں، وہاں پر یہ آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ جب خود قریب ہے اتنا، اور خود بارہا متعدد آیات میں فرمایا، پھر ہر عبادت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو
تو وہ کون سی قربت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور کون سی قربت ہے جو بندہ عبادت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ قربت زمانی اور مکانی نہیں ہے، بلکہ یہ قربت کمال ہے، قربت معرفت ہے کہ اپنے اندر کے موجود نقائص کو نقص کی وجہ سے، جہالت نقص ہے، شرک نقص ہے، کفر نقص ہے، بے ایمانی نقص ہے، منافقت خیانت نقائص ہیں، کمزوریاں ہیں، جو ہی کمزوریاں آتی ہیں کمال سے فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ نقائص دور ہو جاتی ہیں تو انسان کمال کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس آیت میں کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہونا، یہ آیت صاف الفاظ میں ہمیں بتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری موارد جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ آیت اذا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کس کام کے لیے پکارے تو آپ لبیک کہیں، یہاں یہ نہیں بتایا لما یحییکم تمہیں حیات عطا کرے، کام کی نوعیت نہیں بتائی گئی کہ کس کام کے لیے آپ کو بلایا جائے، لیکن یہاں پر ایک روایت آئی ہے اصول کافی سے، یعنی لما یحییکم سے مراد وہ چیز جو تمہیں نئی حیات عطا کرے سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے، اسی کے ضمن میں آیت اللہ جوادی عاملی استاد محترم حفظہ اللہ نے یہ روایت بھی ساتھ نقل کی ہے کہ یہاں لما یحییکم ہے، اطاعت یہاں پر سب پر واجب ہے، جس نے یہ اعلان سنا ہے میں تمہارے درمیان 2 گرام بہا قیمتی سرمایے چھوڑ کے جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطاعت، اور من کنت مولا فھذا علی مولا، یعنی چونکہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے اور پکار ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی طرف سے، تمام انسانوں پر خاص کر مسلمانوں پر بطور اخص اصحاب کرام پر سب پر اس کی اطاعت واجب ہے، جس نے جتنا عمل کیا ہے اور اسے صلہ ملے گا، اور جن کو توفیق نہیں ہوئی ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے ہی اللہ نے قیامت کا انتظام کیا ہے۔ اور بار دیگر اس ماہ رمضان کے ان عظیم راتوں کو گواہ رکھ کر ان کے عظمت کے صدقے اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں کہ ہمیں وہ توفیق، وہ ہمت، وہ بینش اور معرفت عطا فرما کہ تیرے پکار پر، اللہ کے پکار پر اور تیرے ولی اور تیرے جانشین امام زمان علیہ السلام کے دعوت پر جب بھی ہو، جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لبیک کہنے کی طاقت خدا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔